اچھا حسن ایوب، ظاہر ہے دنیا جو ہے اس نے خاص طور پر امریکہ بہادر یا ویسٹرن ورلڈ وہ انسانی حقوق کے علمدار بنتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اسٹینڈرڈ بیئرر ہیں. امریکہ کے اندر کیا اس وقت ہو رہا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ بچوں کو ماؤں سے علیحدہ کیا جا رہا ہے. امیگریشن کے حوالے سے وہاں پہ اس وقت جو چل رہی ہے، ریسزم کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے. ویسٹرن یورپ میں آئے تو وہاں پہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو واقعات ہمارے ریسزم وہاں پر ریسزم بڑا ہوا ہے. جو سفید فام ہے وہ اپنے آپ کو بیسیکلی وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں جو کلرڈ باقی لوگ ہیں. ابھی دیکھا نہیں کتنے رائٹس کیے انہوں نے، جس طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا جو نان کوکیشین وائٹس جو ہیں ان کو جو ہے وہ چاہے وہ آئرلینڈ میں دیکھ لیں. بھی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا کہ اسکول کے بچے کو وہ دو جو سفید فام بچے تھے وہ ٹارگٹ کر رہے تھے، مار رہے تھے، اس کو بلی کر رہے تھے. کوئی وجہ نہیں تھی. کیا جی وہ کیوں وہ ایشین ہے جی. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ لیں تو سب سے ورسٹ جو فارم ہے اس ٹائم انسانی حقوق کے حوالے سے دیکھیں تو انڈیا کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ جس طریقے سے کر رہے ہیں ایسے ویژولز. غزہ کی مثال جو غزہ کی سب سے ورسٹ ہے. نہیں، غزہ میں تو اب تو کم از کم اس کو ریورس گیئر لگ گیا ہے. جینوسائیڈ وہاں پہ تو جینوسائیڈ ہوا. وہ وار کرائمز ہیں، وہ اور چیزیں ہیں. یہ تو اپنے شہریوں کے ساتھ، وہ تو دوسرا ملک تھا جو کہ بیسیکلی وہ انویڈ کرنا چاہتا ہے، وہ ختم کرنا چاہتا ہے، ان کو وہاں سے نکالنا چاہ رہا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. یہ تو ریاست کے اندر وہاں پر جس طریقے سے ہندواتا مائنڈ سیٹ کے تحت مسلمانوں کو باندھا جاتا ہے، باندھ کر جناب درختوں کے ساتھ چیزوں کے ساتھ ان کے اوپر ٹارچر کیا جاتا ہے. اس قسم کی چیز ہے کہ جی ان کو پکڑ کر گن پوائنٹ کے اوپر یا تلوار کے اوپر کہتے ہیں کہ جے شری رام کے لگاؤ، نعرے لگاؤ. تو یعنی ایک تو یعنی حد جو ہے وہ کراس کی ہوئی انڈیا نے اپنے ملک کے اندر. اور وہ جس طریقے سے مطلب وہ دنیا کے سامنے اپنے آپ کو مطلب ایک جمہوری ملک کے طور پر پیش کرتے ہیں، وہاں پر لا اینڈ آرڈر تو دور کی بات ہے، فنڈامنٹل رائٹس لوگوں کے جو ہے وہ سپریس کیے ہیں انہوں نے. اور کوئی دنیا بھولتی نہیں ہے اس بات کے اوپر. مجھے تعجب اس بات پر ہے ہمارے ہاں مائنورٹیز کو ہم نے کس طریقے سے. آپ کو کوئی دیکھے کہ یہاں پر ہمارا کوئی کرسچن ہے بھائی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، ہم نے اتنا بھی فرق نہیں کرتے. وہ ہمارے ساتھ ایسے گھل مل چکے ہیں جیسے وہ مسلمانوں کی طرح رہ رہے ہیں. ہم تو فرق ہی نہیں کرتے. لیکن انڈیا کے اندر حالات یہ نہیں ہیں. انسانی حقوق کا تحفظ کی جو تنظیمیں ہیں وہ وہاں پر میرے خیال سے بلائنڈ آئی ہے ان کی. انہوں نے اپنی یا تو اپنی نظر جو ہے وہ جان بوجھ کر اس طرف نہیں لے کے جا رہے، یا کوئی ایسی وجہ ہے کہ کچھ ایسا انسینٹیو ان کو مل رہا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے بلائنڈ آئی رکھی ہوئی ہے. ادروائز وہاں کے حالات بہت خراب ہیں، بالخصوص مسلمانوں کے لیے، سکھوں کے لیے. حسن میرا آپ سے سوال یہ ہے، اور پہلے میں بابر ملک کے بعد بھی بعد میں جاؤں گا. جب 144 لگی ہوئی تھی تو پھر کیوں کر اجازت دی؟ نہ پہلے ہی روک دیتے، وہاں پہ لوگوں اکٹھے ہی نہ ہونے دیتے. پہلے لوگوں کو اکٹھا ہونے دیا گیا. بابر ملک نے کل رات کو بھی بتایا کہ اچھی خاصی تعداد کے اندر لوگ وہاں پہ پہنچ گئے. جب وہ وہاں پہ بیٹھ گئے تو میرا ایز اے سٹیزن آف پاکستان یہ ذہن میں سوال آتا ہے، بیٹھنے نہیں دینا تھا. اب بیٹھنے دیے تو سردی میں بیٹھے رہنے دیتے، کیا فرق تھا؟ یہ مطلب واٹر کینن سے پانی پھینک کے تو آپ نے ایک دنیا کو ایک سمپتھی ملتی ہے نا، مطلب کسی کے اوپر بھی اس طرح کا. نہیں، اس ٹائم کچھ 100 بندہ تھا بابر ملک صاحب وہاں پر جب یہ واٹر کینن کا استعمال ہوا ہے. جی حسن شکریہ. میں تھوڑا سا اس کی تفصیل میں بھی جاؤں گا کہ چونکہ دن سارا دن بہت بڑی تعداد تھی، ایم پی اے، ایم این ایز اور مقامی رہنما اور کافی بڑی تعداد میں جمع ہو گئے. لیکن پولیس کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہاں آپریشن کیا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. تو یہ اطلاع جب مجمع تک جاتی رہی تو آہستہ آہستہ وہ تعداد کم بھی ہوئی. لاسٹ ٹائم جب 2:30 بجے کے قریب یہ آپریشن شروع کیا گیا، واٹر کینن کا استعمال کیا گیا، تو تقریباً 50 کے قریب جو ہے کارکن اور رہنما تھے. بابر ملک چلے شکریہ. ہاں 50 کے قریب جناب لوگ تھے. تو پھر تو ویسے بھی ضرورت نہیں. سر میں گل پوری کر لیں نا. یہ جو انقلاب لے کر آئی تھی لیما خانم، وہ لفظی زیادہ تھا، عملی کم تھا. 50 لوگ رہ چکے تھے جو کہ مے بی پہلے جناب شاید وہ ہزاروں کا مجمع تھا، لیکن ہزاروں کا مجمع آپریشن سے پہلے ہی رات کی سردی میں چھوڑ کے جا چکا تھا. ویسے میری بات آپ میرے سوال کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں. جو انہوں نے کہا تھا جینا ہوگا، مرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، وہ سردی کے سامنے وہ لوگ ٹکے نہیں. تو یہ ان لوگوں کی بیسیکلی وابستگی ہے بانی کے ساتھ، کہ زبردستی بھیڑ بکریوں کی طرح لوگوں کو لے کر آئے، دھمکیاں دے کر لاتے ہیں. لوگ چلے گئے. حسن میں لوگ چھوڑ گئے، لوگ چھوڑ گئے. اپنے آپ کو مزید کمزور ظاہر کرتی ہے تحریک انصاف. کمزوری ہو گئی. حسن میرا آرگومنٹ یہی ہے جو آپ جس کو میرے خیال میں آپ انڈائریکٹلی اسی کو مضبوط کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پارٹی کے لوگ چلے گئے ساتھ، انقلاب لانا تھا، لوگ آئے دن کو دھوپ میں بیٹھے، حاضری لگا کے نکل گئے. رات کو بابر ملک بتا رہے ہیں کہ جو ہے 3 ان کی بہنیں،
بانی کی، اور ساتھ میں 40-50 لوگ ان کے ساتھ موجود تھے. تو پھر پوری دنیا کو یہ آپ نے تصویر کشی کا موقع کیوں دیا کہ بزرگ خواتین، ظاہر ہے وہ 70 سالہ پلس ہیں، کسی کے گھر میں بھی 70 سالہ پلس خاتون کو آج کل کی سردی میں درمیان شب رادر ارلی مارننگ اس کے اوپر پانی بے شک گرم ہی پھینکے باہر تو وہ ٹھنڈا ہی ہوگا نا پانی، ظاہری بات ہے. ہاں تو یہ ٹھنڈ اتنی ہوتی ہے اس ٹائم، جس ٹائم تو یہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ویسے پکڑ کے پولیس خواتین کو جا کے دیکھے آرام سے ان کو چلے جائے، وہ پھر مس ہینڈل کر دیتی ہیں خواتین. پہلے تو بھی پانی سے مس ہینڈل نہیں ہوا. کہا نہیں پانی کی، دیکھیں جو یہ اس کی جو سمجھے پریشر ہوتا ہے نا واٹر کینن کا، اگر یہ فل اسٹرینتھ کے ساتھ یہ استعمال کرتے تو بندے کو اٹھا کر نا کئی فٹ پیچھے لے جاتا ہے. سر میں وہی عرض کر رہا ہوں، بڑی ڈھیلی سٹریم کے ساتھ جو ہے نا وہ واٹر کینن استعمال کی ہے. یہ سمجھ لیں کہ پائپ کے ساتھ کے پریشر کے برابر تھا اس کا پریشر تھا. اگر وہ اس طریقے سے یعنی سا واٹر کینن پراپر جو کراؤڈ کو ڈسپرس کرنے کے لیے کرتے ہیں اس طرح کا استعمال نہیں ہوا واٹر کینن کا، یہ آپ کو بتا دوں. لیکن پھر وہ خواتین مس ہینڈل کرتی ہیں، پھر کہتے ہیں مین ہینڈل کیا گیا، بانی کی ہمشیرہ کو. آپ خیال میں یہ ٹھیک طریقہ کار استعمال کیا گیا؟ دیکھیں 144 لگی ہوئی ہے نا، تو کٹھے کیوں نہیں دیا؟ تو وہ اٹھ چکے تھے نا لوگ، وہ لوگ تو پہلے اٹھ کے چلے گئے، اور اڈیالہ کے باہر تو پھر بھی نہیں پہنچ سکے. پہلے تو پھر بھی صبح تو لوگ کیا گیا. انہوں نے تو کال دی تھی کہ ہر صورت اڈیالہ کے باہر پہنچیں گے. اڈیالہ کے باہر کیوں نہیں پہنچ سکے؟ بات یہ ہے پہلی تو ناکامی ان کی یہ ایک انہوں نے اعلان کیا، اس میں ناکامی ہوئی. پھر 144 کو جو نافذ کیا گیا اس کی خلاف ورزی کی. پھر وہاں پر اس ٹائم 1200 کی پولیس کی نفری تھی. ٹھیک ہے جی، ان کو اریسٹ کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا. رات کو جو 2:30 بجے کی بات کر رہے ہیں بابر ملک صاحب، وہ تو پھر بھی ایک لینینٹ رویہ اختیار کیا پولیس نے. پولیس بھی آگ چکی تھی ڈیوٹی دے کر.